ہم سب کی توجہ دولت پر ہے، جس کو ہم پیسہ کہتے ہیں۔ دولت پر توجہ ہونی چاہیے، لیکن دولت کیا ہے پہلے اسی کو سمجھ لو۔ لوگ پیسے کو دولت سمجھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، میں انکار بھی نہیں کرتا کہ پیسہ دولت ہے، مگر یہ جو دولت ہے نہ ہم سے محبت کر سکتی ہے، یہ جو دولت ہے نہ ہمارے ساتھ قبر میں آ سکتی ہے، یہ جو دولت ہے یہ ہمارے ساتھ وفا بھی نہیں کر سکتی۔ اس کو کوئی چوری بھی کر لے گا، اس پہ کوئی ڈاکہ بھی ڈال لے گا، اس کو کوئی چھین بھی لے گا، لیکن ہماری اصل دولت کیا ہے ہم اس کی فکر نہیں کر رہے۔ ہماری اصل دولت ہماری آنے والی نسل ہے، اسی نسل سے ہماری آگے نسل بڑھے گی، اور اگر ہم نے اس دولت کی فکر کر لی تو آنے والی نسلوں کو دنیا کی کوئی طاقت بگاڑ نہیں سکے گی۔ اور اگر ہم نے اپنی اس دولت پر، اپنی اس نسل پر محنت نہیں کی، کوشش نہیں کی، کاوش نہیں کی، تو یاد رکھیے کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ نہ کرے کہ آپ کی اولاد کہیں اسلام سے ہی نہ پھر جائے۔ آج صورتحال ایسی پیدا ہو رہی ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت نہیں کر پا رہے۔ جب یہ آیت مبارکہ پڑھی جاتی تھی پہلے تو پڑھنے والا سوچتا تھا کہ اللہ اس میں فرما رہا ہے کہ اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ اور اپنی اولاد کو جہنم سے بچاؤ۔ مطلب یہ ہے کہ گناہ مت کرو، گناہ مت کرو اور گناہ مت کرو، اور اپنی اولاد کو گناہ کرنے مت دو۔ لیکن سبحان اللہ، یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ جیسے جیسے حالات بدلتے جاتے ہیں قرآن کا حسن بے نقاب ہوتا جاتا ہے۔ کس نے سوچا تھا کہ ارتداد کا فتنہ پیدا ہوگا؟ کس نے سوچا تھا بچے اللہ کے وجود کے منکر ہوں گے؟ کس نے سوچا تھا کہ بچے رسالت کا انکار کریں گے؟ کس نے سوچا تھا بچے آخرت پر شک کریں گے؟ کس نے سوچا تھا عذاب قبر اور ثواب قبر کو جو وہ شکوک اور شبہات کی نگاہوں سے دیکھا جائے گا؟ غور تو فرمائیے، قرآن کی ایک آیت ہے، سمندروں کو کوزے میں سمیٹ رکھا ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ اور اپنی نسلوں کو بھی، اپنی اولاد کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ مطلب یہ ہے کہ ان کے ذہن و دماغ کی صحیح تربیت کرو۔ دیکھیے، ایک ہے نگرانی میں تربیت کرنا اور دوسرا ایسے ہی چھوڑ دینا، دونوں میں فرق ہے۔ جن کے بچے یوں ہی بڑے ہو جاتے ہیں وہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے بے شرم کا درخت پھلتا پھولتا ہے، جیسے ببول کے کانٹے پھلتے پھولتے ہیں، جیسے واہیات گھاس کھیتوں کے اندر پھلتی پھولتی ہے۔ اس کا کیا نتیجہ ہے؟ ایک بات یہ یاد رکھنا، جو درخت خود سے اگ کر بڑا ہوتا ہے اس کی کوئی ترتیب نہیں ہوتی، ٹیڑھا بھی ہوتا ہے، ترچا بھی ہوتا ہے، آگے پیچھے بھی ہوتا ہے، بہت سے معاملات ہوتے ہیں۔ لیکن جو درخت مالی کی نگرانی میں بڑا ہوتا ہے اس کا انداز الگ ہوتا ہے۔ جب وہ پتلا سا ہوتا ہے اور وہ جھکنے لگتا ہے تو مالی اس کے ساتھ ایک لکڑی لگا کر کے اس کو سیدھا کرتا ہے۔ پتا چلا کہ اگر درخت کی نگرانی نہ کی جائے تو درخت جو ہے وہ کدھر سے کدھر ٹیڑھا ترچا جھکا ہوا ادھر ادھر ہو جاتا ہے، اور اگر درخت کی نگرانی کی جائے تو وہ درخت بھی جو ہے اللہ اکبر سیدھا سیدھا نکلتا ہے، اور ٹیڑھا ترچا درخت کی شاخیں کسی کے راستے کی رکاوٹ بن جاتی ہے، ٹیڑھے ترچے درخت کی شاخیں کسی کے سر کو چوٹ لگانے کا سبب بن جاتی ہے۔ لیکن جو نگرانی میں مالی کی نگرانی میں ہوتا ہے تو اس کا انداز الگ ہوتا ہے۔ اور ایک یہ بھی یاد رکھنا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو گلاب کا پودا ہے، گلاب کے پودے میں اگر وہ مالی کی نگرانی میں نہیں لگتا ہے تو اس میں پھول نہیں آتے، اور جو پھول آتے ہیں تو اس میں خوشبو نہیں ہوتی، اور وہ بلکہ جل جاتے ہیں۔ جو لوگ نرسری سے تعلق رکھتے ہیں یعنی پلانٹ وغیرہ، جس کو اس کا علم ہے، انہیں پتا ہے کہ اگر اس کو کھاد نہ دی جائے، اس کی نگرانی نہ کی جائے، پھول نہیں آئیں گے۔ اسی طریقے سے کھجور کا درخت بڑا تو ہو جائے گا خود سے، لیکن اگر اس کا مالی نہیں ہے، اس کو پتے سے پتا جوڑ کر باندھنا پڑتا ہے، اس کا باضابطہ ایک سسٹم ہے۔ اگر اس طرح نہیں کریں گے تو کھجور کا درخت بھی بانجھ ہو جاتا ہے، اور اس سے جو کھجور آتی ہے اتنی اتنی باریک سی آتی ہے، وہیں پہ وہ سوکھ جاتی ہے۔ یہ جو بڑی تر و تازہ کھجور دیکھتے ہیں، یہ کسی مالک کی نگرانی کی برکت ہے، یہ کسی مالک کے توجہ کی برکت ہے، یہ مالک کے جو وہ حسن تربیت کی برکت ہے۔ اب مجھے بتاؤ میرے بھائیوں، وہ درخت جس کے وجود کی ہم انسانوں کی طرح اہمیت نہیں ہے، جب اس کے لیے مالی چاہیے، اس کے لیے مربی چاہیے، اس کے لیے نگراں چاہیے، اس کے لیے کوئی تربیت کرنے والا چاہیے، اس کے لیے کوئی جو وہ نگاہ رکھنے والا چاہیے، اس کے لیے کوئی مائنس پلس دیکھنے والا چاہیے، تو وہ انسان جس کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا، وہ انسان
इंसान, अल्लाह अकबर, बल्कि वो नस्ल जो सिर्फ अपने बाप का सरमाया नहीं बल्कि नस्ल कौमों का सरमाया होती है, नस्ल उम्मत का सरमाया होती है। अब बताइए हम अपने बच्चों के लिए क्या कर रहे हैं, हम अपने बच्चों की तरबियत का क्या सामान कर रहे हैं। यहाँ पर ये जो मेरे नौजवान बैठे हैं जो शादीशुदा है, उनसे जिनकी शादी होना बाकी है, उनसे भी कहता हूँ अपने घर के अंदर एक तरबियत का निजाम कायम कीजिए, तरबियत का सिस्टम कायम कीजिए। देखो बगैर तरबियत के इंसान इंसानी ढांचे में तो होता है मगर इंसान इंसान नहीं होता। एक इंसान जिसकी तरबियत न की गई हो, आप देखिए दुनिया में जितने भी अच्छे लोग हैं वो अच्छे मुरब्बी का नतीजा है। जिनको अच्छा मुरब्बी मिल गया उन लोगों के वारे न्यारे हो गए, और जिनको अच्छा मुरब्बी नहीं मिल सका तो फिर देख लीजिए कि पढ़ने लिखने के बाद भी बिगड़ गए। मैं आपके सामने बातें रखता हूं। गालिब ने जब बचपने में शेर कहना शुरू किया तो किसी उस्ताद शायर ने कहा था कि अगर इसको अच्छा मुरब्बी मिलेगा तो ये बेहतरीन शायर बनेगा, और अगर अच्छा मुरब्बी नहीं मिलेगा तो ये ऑल फॉल बकेगा। आप गौर फरमाए, यानी इल्म है, फन शायरी है, मगर मुरब्बी अच्छा मिलना चाहिए तो वो फन का सही इस्तेमाल होगा, और अगर अच्छा मुरब्बी नहीं मिलेगा तो फन का मिसयूज होगा, फन का गलत इस्तेमाल होगा, क्योंकि फन तो अल्लाह ने सीने में रखा है। इसी तरह से अगर किसी के पास इल्म होता है और उसको अच्छा मुरब्बी मिल जाता है तो होता क्या है, अच्छा मुरब्बी मिलता है तो इंसान उस इल्म के जरिए से उम्मत में सलाह और फलाह के काम करता है, और अगर अच्छा मुरब्बी नहीं मिलता तो उसी इल्म के जरिए से इंसान फसाद फैलाता है। देखिए जितने लोग रसूलुल्लाह की तौहीन और बेअदबी के मुर्तकिब हुए हैं तो क्या वो लोग कोई छोटे मोटे लोग हैं, वो इल्म वाले नहीं है, उनके पास इल्म है लेकिन कोई उनको अच्छा मुरब्बी नहीं मिला, और अच्छे मुरब्बी न मिलने की वजह से उनके कदम बहके। इसी तरीके से रसूलुल्लाह की शान अजमत और बुजुर्गी बयान करने वाले भी छोटे मोटे लोग नहीं है, वो सब इल्म वाले लोग हैं, उनको अच्छा मुरब्बी मिल गया। यहां पर इसलिए मैं कहता हूं अपने घर में एक अच्छे मुरब्बी का किरदार अदा कीजिए, बेहतरीन मुरब्बी का किरदार अदा कीजिए। इसलिए कि यहां पर एक खूबसूरत बात आपके हवाले कर दूं कि अगर कुत्ते को भी अच्छा मुरब्बी मिल जाता है तो कुत्ता भी जो है वो कुछ अच्छे काम अंजाम देता है। आपने सुना होगा शिकारी कुत्ते की दास्तान। जो कुत्ते शिकारी होते हैं, देखो कुत्ते की आदत है जो मिला खा लेता है, फौरन खाता है, और कुत्ते की एक आदत यह भी है अगर उसको कोई चीज खाने की मिल जाए तो उसकी मां को भी खाने नहीं देगा, उसके भाइयों को भी खाने नहीं देगा, उसके बहनों को भी खाने नहीं देगा, उसकी अपनी बिरादरी को खाने भी नहीं देगा, वो भौंक भौंक कर सबको भगा देगा। यानी उसको बस खाना चाहिए। हालांकि कुदरत ने उसको जो है वो पेट नहीं दिया, उसके बावजूद भी इतना हरीस है वो कि वो सब खाता है, चमड़ा भी खाता है, हड्डी भी खाता है, गोश्त भी, वो सब खा जाएगा। ये कुत्ता है। लेकिन एक होता है शिकारी कुत्ता। शिकारी कुत्ते की तरबियत की जाती है और फिर उसको शिकार करने के लिए जानवर पे छोड़ा जाता है। कमाल है तरबियत का नतीजा। देखिए कुत्ता जिसकी फितरत और खसलत में जो चीज मिल जाए खा जाना है और किसी को खाने नहीं देना है, लेकिन जब उसकी शिकार के लिए तरबियत होती है तो वो शिकार पे जब झपटता है तो कुत्ता होकर भी वो खाता नहीं है, बल्कि वो उस शिकार को पकड़ के लाता है जिसने छोड़ा है और लाकर उस तक वो पहुंचाता है। फिर बाद में वो ज़बा करता है, फिर दीगर दूसरे मामलात और मसाइल है जो आप किताबों में देख सकते हैं। आप मुझे बताएं कि कुत्ते जैसे की अगर तरबियत हो जाए तो कुत्ते की भी आदत बदल जाती है। तवज्जो फरमाएं। तो अगर हम अपनी नस्लों की तरबियत करें, हम उनको सांचे में ढालने की कोशिश करें, हम अपने बच्चों की तरबियत करें। देखिए सबसे बड़ा मसला माशरे के फसाद में यह है कि घर से तरबियत का माहौल नहीं है। आप सोचते हैं कि जुमा के दिन एक 20-25 मिनट का खिताब सुनकर मेरी कौम सुधर जाएगी, इस्लाह मुआशरा के जलसे से मेरी कौम सुधर जाएगी, तो ई ख्याल अस्त तो मुहाल अस्त तो जुनू अस्त। ये सिर्फ ख्याल है, ये मुहाल है और ये जुनून और पागलपन है। जब तक के घर के अंदर इस्लाह और तरबियत का माहौल नहीं होगा उस वक्त तक के जहन नहीं बनेगा। हमें अपनी नस्लों को, जो हमारी असल दौलत है, इस पर आप फोकस कीजिए। अगर माएँ और बहनें भी मौजूद है तो उनसे मेरी गुजारिश है कि हमारी असली दौलत हमारी नस्ल है, हमारी औलाद है, हमारी नस्ल ही अपनी दौलत असल है। इसलिए इसके पीछे मेहनत कीजिए, इसके पीछे कोशिश कीजिए। हर माँ बाप, पहली बात तरबियत में तो ये है, अब मैं आपके सामने उन्वान को आगे बढ़ा रहा हूं तो टाइम की भी किल्लत है, और फिर बात जो है वो ये जो बात सुनने में आता है, नशा बढ़ रहा है, चोरी बढ़ रही है, अफेयर बढ़ रहा है, लड़के लड़कियों के नाजायज ताल्लुकात बढ़ रहे हैं, उसके बाद जो है वो रात के 3-3, 4-4 बजे तक होटलें आबाद है, खुदकुशी का मामला है, इसी तरीके से और भी चीजें। तो नतीजा बस यही है कि तरबियत नहीं हुई। एक बात और अर्ज करूं, आदमी उसकी बात मानता है जिसपे वो यकीन करता है। मौलाना पे उसको इतना यकीन नहीं है जितना अपने माँ बाप पर यकीन है। मौलाना बोलेगा तो वो मौलाना की ढूंढेगा, चेक करेगा, मौलाना ने कहां से बोला, कितना बोला, सही है कि गलत है, क्या है। मैं समझता हूं कि माँ बाप पर एक बच्चे को जितना यकीन है उतना मौलाना पर यकीन नहीं है।
تو جو بات مولانا کہے گا اس میں وہ شک کر سکتا ہے، لیکن ماں باپ اگر کوئی بات کہیں گے اس کو بالکل شک نہیں ہوگا، کیونکہ ماں باپ اس کے لیے آخری ہے، بچے کے لیے آخری ماں باپ ہوتے ہیں، بچے کے لیے اول ماں باپ ہوتے ہیں، بچے کے لیے سب کچھ ماں باپ ہوتے ہیں۔ تو ماں باپ کو چاہیے ذمہ داری، پہلی چیز اپنے بچوں کے اچھے دوست بنیں، اس کا فقدان۔ ماں باپ اپنے بچوں کے اچھے دوست بننا ہی نہیں چاہتے، ہم اپنے بچوں سے دور ہیں۔ آپ اس کو محسوس کریں، ایک گھر میں رہ کر بھی ان کے اور ہمارے دل قریب نہیں ہے، ایک گھر میں رہ کر بھی ان کی اور ہماری سوچ قریب نہیں ہے، ایک گھر میں رہ کر بھی 24 گھنٹے ہم ایک گھر میں رہتے ہیں، اس کے باوجود بھی ہمارا گھر بکھرا ہوا ہے۔ گھر میں رہنا اتحاد کی علامت نہیں ہے، گھر بکھرے ہوئے ہیں اس لیے کہ کوئی کسی کے قریب نہیں ہے، آپ بیٹھتے نہیں، اس لیے کہ سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ آپ نے کسی اور کو وقت دینا شروع کیا۔ آپ کا ہمارا پورا ٹائم اگر آپ چیک کریں تو موبائل اور انٹرنیٹ کی نظر ہوتا ہے۔ میں تو سوچ رہا ہوں کہ ولیوں کی ولایت چھین لی اس موبائل نے، علماء کا تقوی چھین لیا اس موبائل نے، اماموں کا تقدس چھین لیا اس موبائل نے، بچہ کون ہے بھائی؟ اقبال نے ایک صدی پہلے کہا تھا، متاع دین و دانش لٹ گئی اللہ والوں کی، یہ کس کافر ادا کا غم زے خوریز ساکی، کس کافر ادا کا۔ تو اقبال شاید آج کے دور میں ہوتا تو کہتا یہ یہی کافر ادا ہے جسے موبائل کہتے ہیں۔ موبائل ضرورت ہے، لیکن آپ مجھے بتائیے، آپ سب اور ہم سب، میں بڑی سنجیدگی سے آپ کے پاس ایک مقدمہ رکھ رہا ہوں، آپ فیس بک کو کتنا ٹائم دیتے ہیں؟ آپ خود اگر کوئی ہسٹری وغیرہ کچھ حساب کتاب اس کا ہوتا، مجھے نہیں پتا، تو اس کو چیک کریں۔ یوٹیوب پہ آپ کتنا وقت دیتے ہیں اس کو چیک کریں، واٹس ایپ پہ آپ کتنا وقت دیتے ہیں وہ چیک کریں، بلکہ جیب سے بار بار نکال کر ہم موبائل میں میسج دیکھتے ہیں۔ یہ کوئی ٹائم بھی دیکھتا ہوگا، ضروری نہیں کہ سب میسج ہی دیکھتے ہیں، لیکن بہرحال جہاں تک میرا اپنا خیال ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، غلط ہو تو اللہ مجھے معاف کرے۔ میں نے سفر میں لوگوں کو دیکھا، فلائٹوں میں دیکھا، ٹرینوں میں دیکھا، اور مسجدوں میں دیکھا، جلسوں میں دیکھا، تو میں دیکھتا ہوں کہ لوگ اپنی بیوی سے زیادہ، اپنے بچوں سے زیادہ، اپنے اللہ سے زیادہ، اپنے رسول سے زیادہ اگر کسی کو وقت دے رہے ہیں تو اس بلا کو موبائل کہتے ہیں۔ بلکہ آپ دیکھیے، اگر 4 لڑکے بیٹھے ہیں یا 4 دوست تو بیٹھے ہیں، دوست تو چھوڑیے، گھر میں بھی اگر میاں بیوی بچے سب بیٹھے ہوئے ہیں، سب کے پاس تو موبائل ہے، بیٹھے ایک ساتھ ہیں لیکن سب موبائل میں لگے ہوئے ہیں، یہ الگ وہ الگ وہ۔ تو آپ مجھے بتائیں، جب آپ بات نہیں کرو گے، قریب بیٹھنے سے کچھ نہیں ہوتا، فکر کے قریب آنے سے، دل کے قریب آنے سے معاملات جدا ہوتے ہیں۔ تو جب ہم کسی کے پاس بیٹھیں، چاہے بچوں کے پاس بیٹھیں، چاہے بیوی کے پاس بیٹھیں، چاہے ماں باپ کے پاس بیٹھیں، موبائل سائٹ رکھتے ہیں۔ کوئی ضرورت نہیں ہے ہر کال اٹھانے کی، کوئی ضرورت نہیں ہے ہر میسج کا جواب دینے کی۔ آپ اتنا سمجھیے کہ جو اس وقت آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے وہ حقدار ہے کہ آپ اس پہ توجہ کریں۔ جو سامنے بیٹھا ہوا ہے اس پہ کوئی توجہ نہیں، وہ جو دوسری جگہ بیٹھا ہوا ہے کسی اور شہر کے اندر، پورا ٹائم آپ اس کو دے رہے ہیں۔ پھر جو اولاد کی تربیت کے لیے آپ کو ٹائم دینا تو وہ آپ نہیں دے پا رہے ہیں۔ یہ بات یاد رکھنا، ہمارے ماں باپ اچھے تھے، تربیت کر رہے تھے، تو آج ہم لوگ یہ ہیں، لیکن پھر بھی ہمارے اندر کمی ہے، تربیت کرنے والے ماں باپ میں پھر بھی کمی ہے۔ آنے والی نسلوں کو تو کوئی تربیت یافتہ ماں باپ ملنا ہی نہیں ہے، تو وہ کتنے خطرناک ہوں گے، کتنے بگڑے ہوئے ہوں گے۔ ہمارے بزرگ لوگ کہتے تھے کہ عالم بننے کے بعد بھی کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھو، تربیت ہے۔ جب عالم کو تربیت کی ضرورت ہے تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو تربیت کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ بات یاد رکھنا، تربیت صرف زبان سے نہیں ہوتی، تربیت صحبت سے ہوتی۔ صحبت میں آدمی رہنا تو آپ کا مائنس پلس دیکھ کر اس کی تربیت ہوتی۔ اور اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ اسکولوں کا نصاب پڑھا کر میرا بچہ جو ہے وہ بہت کچھ بن جائے گا، یہ بھی غلط ہے۔ جب قرآن صرف پڑھ کے انسان کچھ نہیں بن سکتا، میں یہ بات بہت بڑے دعوے کی کر رہا ہوں، قرآن صرف پڑھ کے آدمی کچھ نہیں بن سکتا۔ وجہ قرآن کہتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اس قرآن کو پڑھ کر لوگ گمراہ بھی ہوں گے، اسی کو پڑھ کے ہدایت بھی پائیں گے۔ اسی لیے اللہ نے صرف قرآن نہیں بھیجا بلکہ قرآن کے ساتھ صاحب قرآن کو مربی بنا کے بھیجا۔ قرآن پڑھنے والا تو گمراہ ہو سکتا ہے، رسول کی صحبت میں رہنے والا کوئی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے آپ دیکھیں قرآن پڑھ کے لوگ بگڑ گئے مگر صحبت مصطفیٰ میں لوگ نہیں۔ قرآن پہ آج بھی جھگڑا ہو رہا ہے، اس آیت کا مطلب کیسا ہے؟ لیکن رسول اللہ کے ساتھ جو رہے ہیں، حضور فرماتے ہیں کیا بات ہے میرے آقا کے اصحاب کی، کیا فرمایا؟ اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے سارے صحابہ ستاروں کی طرح ہے، ان میں سے جس کی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ۔ یہ نہیں کہا سارے علماء کی میں سے جس کی چاہو پیروی کر لو، یہ نہیں کہا کہ سارے اسکالرز میں جس کی چاہو
پیروی کر لو نا. کیا فرمایا؟ صرف صحابہ کی بات کی, صرف میرے سارے صاحب. کیوں؟ صحابی کہتے ہیں اسے ہے جسے مصطفیٰ جان رحمت کی صحبت ملتی ہے. دنیا میں علامہ, مولانا, مفتی, خطیب, ادیب, قطب, ابدال بہت کہلاتے ہیں. حضور کا صحابی صرف صحابی کہلاتا ہے. کوئی ان کو علامہ, الحاج, مفتی نہیں کہتا. کیا صحابی مطلب رسول اللہ کی صحبت میں بیٹھنے والے, وہ ایمان والے لوگ جو حضور کی صحبت میں بیٹھے. سبحان اللہ. یعنی صحبت رسول سے بڑا اگر کوئی منصب ہوتا تو ان کو وہ ٹائٹل عطا کیا جاتا. قرآن نے بھی ان کو حضور کے ساتھ رہنے والا کہا. کیا کہا؟ محمد الرسول اللہ والذین معہ, جو میرے محبوب کے ساتھ رہتے ہیں. اب دیکھیں تربیت کا نتیجہ کیا ہے. اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. پھر ان کی باتیں کی گئی تو پتہ چلا کہ اصحاب رسول صحبت رسول کی وجہ سے سبحان اللہ کتنے چمک گئے تھے. اور ان کی پہلے کی زندگی دیکھو اور پھر صحبت رسول کے بعد تربیت کے بعد کی زندگی.